بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کی تیاری ہم عام روزمرہ کی روٹین میں دیکھتے ہیں کہ کسی بھی اہم کام کی تیاری کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بھی کام تیاری کے بغیر شروع کر دیا جائے تو اس کام میں وہ بات نہیں آتی جو آپ تیاری سے صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں۔ مطلب کہ کوئی بھی کام تیاری کے بغیر صحیح نہیں ہوتا، یہ ایک حقیقت ہے۔ دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ عبادات میں بھی یہی اصول ہے۔ نماز کے لیے بھی آپ کو اذان اور وضو کی تیاری کرنی پڑتی ہے، وہ بھی تیاری کی حیثیت رکھتا ہے۔ تیاری میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک ذہنی تیاری، دوسری عملی تیاری۔ ذہنی تیاری میں آپ اپنے احساس کو، اپنے جذبات کو، اپنی سوچ کو اسی طرف موڑنا شروع کر دیں۔ عملی تیاری میں کیا چیز آتی ہے؟ جیسا کہ گھریلو خواتین گھر چلاتی ہیں کہ رمضان میں آپ کو کتنا راشن چاہیے، یہ چیزیں خریدنی ہیں، یا عید پر کپڑے بنانے ہیں، یا جو بھی ہم سوچتے ہیں کہ کتنا خرچہ ہو سکتا ہے، اسی حساب سے تیاری ہوتی ہے۔ صدقہ خیرات دینا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اگر بیٹھ کر ان کے بارے میں تیاری کر لیں، ڈسکشن کر لیں۔ اگر آپ تیار نہیں ہوں گے تو پہلا عشرہ ایسے ہی بیٹھ کے گزر جائے گا، اسی سوچ میں گزر جائے گا۔ جیسے ابھی آپ لکھ کر رکھ لیں کہ صبح آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے، کس ٹائم کون سی عبادت کرنی ہے، کون سی تسبیحات پڑھنی ہے، کون سا سپارہ، کون سی سورت پڑھنی ہے، تو آپ کو آسانی ہوگی۔ حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے، مگر پہلے سے تیاری کرنے سے آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ ترتیب وار اپنی چیزیں لکھ کر کسی کارڈ پر رکھ لیں، اس سے یہ ہوگا کہ گھر کے کاموں میں انسان بزی ہو کر بھول جاتا ہے تو لکھا ہوا کارڈ دیکھ کر یاد رہتا ہے۔ قرآن، سپارے شیلف میں ترتیب سے رکھ لیں۔ جائے نماز دھو کر صاف ستھری کر لیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب کسی کے گھر دیکھتے ہیں، گھر تو صاف ستھرا کر لیتے ہیں لوگ مگر جائے نماز نہیں دھوتے۔ پتہ نہیں کیوں لوگ صحیح نہیں سمجھتے یا گناہ سمجھتے ہیں، مگر ان کو بھی دھو کر صاف ستھرا کر لیں۔ گھر میں کوئی جگہ ایسی جہاں آپ کو عبادت کرنی ہے، وہ جگہ صاف ستھری کر لیں۔ جسے لوگ عید کی تیاری کرتے ہیں، ایسے ہی رمضان کے لیے بھی عملی تیاری کر لیں۔ اور خاص طور پر یہ بات کہ کوئی بھی نیکی نفل کا درجہ رکھتی ہے، عام دنوں میں وہ رمضان میں فرض کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک نفل آپ ادا کریں گے تو وہ فرض کا مقام رکھتی ہے، اسی طرح فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ پھر ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ آپ ہمدردی اور غم خواری کریں۔ خاص طور پر افطار کا جو اجر و ثواب بتایا گیا ہے، افطار پر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اپنے گھر کے نوکروں کا بہت خاص خیال رکھیں۔ کسی بھی بھوکے کو سب سے پہلے کھانا دیں۔ گھر کے کام کرنے والوں پر کام کا بوجھ کم سے کم ڈالیں۔ اس مہینے کو عبادات کا مہینہ سمجھ کر منایا جائے، نہ کہ دنیا داری کرتے ہوئے۔ اپنے ذاتی کام جو کرنے ہیں اس میں روزہ رکھنا ہے، اور روزے میں صرف روزہ رکھنا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑا اور لڑائی جھگڑا اور فحش باتیں نہ چھوڑی تو پھر اس کا روزہ روزہ نہیں، کیونکہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ آپ نماز کے لیے رمضان میں ایک ٹارگٹ رکھ لیں کہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھتے رہیں، یا یہ رکھ لیں کہ اول وقت میں نماز ادا کریں کہ میں اس رمضان میں اول وقت نماز پڑھوں گی۔ جلدی جلدی نماز نہیں پڑھنی، طویل نماز پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فجر کی نماز سب سے طویل نماز ہوتی تھی۔ رمضان کا موقع ایسا آ رہا ہے تو کوشش کریں کہ اس میں اس سنت پر عمل ہو جائے۔ پھر اسی طرح آپ نوافل میں جو آپ پڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز،
کیونکہ ایک نفل نماز آپ کو فرض نماز کا اجر دے گی۔ عام دنوں میں فرضوں میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کمی کو پورا کرنے کا سبب بنے گی۔ اس لیے تراویح کو بہت شوق کے ساتھ ادا کیا کریں، کیونکہ اس میں مغفرت کا وعدہ بھی ہے۔ جو بھی رمضان میں عبادات ذوق و شوق کے ساتھ کرے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت بھی فجر کی نماز کے بعد لاؤڈلی کرنے کی عادت ڈالیں، اس سے زبان کی لکنت اور رکاوٹ دور ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے زیادہ اپنے دل کو صاف رکھیں، غصہ، نفرت، غیبت سب نکال دیں۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔